بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام فیضان الحق ہے اور ہم قرآن پاک ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ پڑھ رہے تھے۔ اس کے 30ویں پارے سے ہم نے سٹارٹ کیا تھا اور اس کی سورۃ قدر کی 2 آیت ہم پڑھ چکے ہیں۔ آج تیسری آیت سے ہم سٹارٹ کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے، یعنی یہ بہتری اور افضلیت کس اعتبار سے ہے؟ اکثر مفسرین نے کہا ہے کہ اس رات کا عمل خیر 1000 مہینوں کے عمل خیر سے بہتر ہے جس میں لیلۃ القدر نہ ہو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبی۔ جو شخص لیلۃ القدر میں ایمان کے ساتھ اور اللہ کے اجر کی امید میں کھڑا رہا، اس کے تمام پچھلے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ اس رات کی افضلیت کے ضمن میں ایک رائے یہ ہے کہ اس ایک رات میں اتنی خیر تقسیم کی جاتی ہے جتنی 1000 مہینے میں بھی تقسیم نہیں کی جاتی۔ اس رات کی افضلیت کا یہ مفہوم بھی ہو سکتا ہے کہ انسان کی اصلاح اور فلاح کے لیے جو کام نزول قرآن اس ایک رات میں ہوا، خیر اور بھلائی کا اتنا بڑا کام کبھی انسانی تاریخ کے کسی طویل زمانے میں بھی نہیں ہوا۔ واضح ہے کہ اہل عرب بڑی کثیر تعداد کا تصور دلانے کے لیے الف، 1000 کا لفظ بولتے تھے۔ تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر۔ اس رات میں اترتے ہیں فرشتے اور روح اپنے رب کے حکم سے ہر کام کے لیے، یعنی روح سے مراد یہاں روح الامین یعنی حضرت جبرائیل علیہ السلام ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام فرشتوں کے سردار ہیں اور اللہ تعالیٰ کے ہاں انہیں خصوصی مقام و مرتبہ حاصل ہے، جیسا کہ سورۃ تکویر میں فرمایا گیا، ذی قوۃ عند ذی العرش المکین مطاع ثم امین۔ وہ جبرائیل علیہ السلام بہت قوت والا ہے، صاحب عرش کے قرب میں اس کا ٹھکانہ ہے، اس کی اطاعت کی جاتی ہے اور وہاں وہ امانت دار بھی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن مجید میں جہاں کہیں حضرت جبرائیل علیہ السلام اور فرشتوں کا ذکر آتا ہے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام کا ذکر عام طور پر علیحدہ کیا جاتا ہے۔ لیلۃ القدر میں حضرت جبرائیل علیہ السلام اور فرشتوں کا خصوصی نزول دراصل اللہ تعالیٰ کے احکام کی تکمیل و تنفیذ کے حوالے سے ہوتا ہے۔ سورۃ الدخان میں لیلۃ القدر یا لیلۃ المبارک کے بارے میں ایک خصوصی بات یہ بتائی گئی ہے، فیہا یفرق کل امر حکیم، کہ اس رات میں تمام پرحکمت امور کے فیصلے صادر کیے جاتے ہیں۔ مختصراً یہ کہ لیلۃ القدر اللہ تعالیٰ کی تکوینی سلطنت سے متعلق فیصلوں کے لیے سالانہ بجٹ سیشن کا درجہ رکھتی ہے۔ اس رات میں اگلے سال کے لیے تمام اہم امور کے فیصلے کر کے تعمیل و تنفیذ کی غرض سے فرشتوں کے حوالے کر دیے جاتے ہیں۔ چنانچہ فرشتے حضرت جبرائیل علیہ السلام کی قیادت میں ان احکامات پر عمل درآمد کے لیے پوری زمین میں پھیل جاتے ہیں۔ نظام کائنات سے متعلق اللہ تعالیٰ کی اس تدبیر امر کا ذکر سورہ سجدہ کی اس آیت میں بھی آیا ہے، یدبر الامر من السماء الى الارض ثم یعرج الیہ، آیت نمبر 5۔ وہ تدبیر کرتا ہے اپنے امر کی آسمان سے زمین کی طرف، پھر وہ امر چڑھتا ہے اس کی طرف۔ گویا اللہ